آہ نواب ڈاکٹر عنبر شہزادہ، مجھ کو میری ہی اداسی سے نکالے کوئی، میں محبت ہوں محبت کو بچا لے کوئی، میں سمندر ہوں میری تہ میں صدف ہے شاید، موج در موج مجھے آ کے اچھالے کوئی، بس ایک اداسی سی تھی جو ایک خبر سے ذرا اور گہری ہو گئی، یہ بھی تقدیر ہے یا حسن نظر ہے اپنا، کوئی ٹھوکر سے گرائے تو سنبھالے کوئی، ذہن تاریک سے کمرے کے سوا کچھ بھی نہیں، جی میں آتا ہے اسے آ کے اجالے کوئی، اور پھر ہم تو اجرے ہیں بیابان سے جنگل کی طرح، دل بسانا ہے کسی کو تو بسا لے کوئی۔ جی میں بات کر رہا تھا اداس خبر کی جو سوشل میڈیا پر دوستوں نے وائرل کی۔ ڈاکٹر محمد اصغر یزدانی نے پوسٹ بھی لگا دی کہ ہو کے ہنجو ہاواں دے گئے، جرموں ود سزاواں دے گئے، آپ جناب سرکار پارٹی کے بانی چیئرمین متبادل وزیر اعظم نواب ڈاکٹر عنبر شہزاد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو صاحبو، اس خبر کے پیچھے ایک تاریخ ہے، دیکھنے کو تو آپ کو اس کا حال حلیہ ایک مذاق لگتا تھا، مگر اس کے پیچھے تلخ حقیقت تھی اور وقت کی کھلی سیاسی منافقت جھلکتی تھی۔ جو لوگ شہزادہ عنبر کو نہیں جانتے تو کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ 80 کی دہائی بعد کی بات ہے، جب ادب اور شعر و شاعری اپنے عروج پر تھی، جہاں پاک ٹی ہاؤس، چائنیز ریسٹورنٹ اور کیفیٹیریا یونیورسٹی کے علاوہ بھی کئی مقام تھے جہاں شاعر اکٹھے ہوتے تھے، مگر گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ایک زبردست ادبی فضا تھی، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے، بس یہیں ایک منفرد اور بانکا سا نوجوان تھا جو مشاعرہ شروع ہونے سے پیشتر ٹھیک وقت پر نمودار ہوتا۔ اس نے اوپر کو مڑتی ہوئی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، نوابوں والا کھلا چہرہ، آنکھوں میں شرارتی ہنسی ہوتی، اس نے شیروانی زیب تن کی ہوتی، کف دی ہوئی شلوار اور کرتا، ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی، اس کو دیکھتے ہی سب طلباء و طالبات کھڑے ہو جاتے کہ یہ نشانی تھی کہ اس کے ہر دل عزیز ہونے کی، ایسی انٹری تھی کہ بس کہہ کے بلند ہوتے۔ وہ بہت ہی پیارا محبت کرنے والا شخص تھا۔ تب میں اسلامیہ کالج سول لائنس میں لیکچرار تھا، گورنمنٹ کالج تو ہم سائے میں تھا، ان کی ادبی محفلوں اور مشاعروں میں تو میں مدعو ہوتا۔ تب وہ آگے بڑھ کر ملنا وہ گورنمنٹ کالج کی رونق تھا۔ میں اس کی رحلت کی خبر دیکھ کر سچ مچ اپنے ماضی میں کھو گیا کہ ہائے ہائے کیا کیا محفلیں ہوتی تھیں۔ پھر اداسی تو اندر دار آئی کہ بس سب کو ایسے ہی بقول شیکسپیئر اپنی اپنی باری پر کردار ادا کر کے چلے جانا ہے۔ ہاں میں بھی یہ بتا دوں کہ شہزادہ عنبر شاعر بھی تھے کہلاتے تھے اور شعر کہتے بھی تھے۔ وہ اس کا طالب علمانہ زمانہ تھا۔ سی ایس ایس تے شائی کچھ نہیں، پی سی ایس وی کر کر لانگے، وے سانو پایا کرتوں اوکھے سوکھے چڑھ چڑھ لانگے۔ بہرحال اصل بات جو اس میں تھی کہ وہ سیاسی شعور بھی رکھتا تھا اور اس کے اندر ایک حساس محب وطن بھی تھا۔ اس سیاسی سطح پر آپ جناب سرکار پارٹی بنا رکھی تھی، جس کا باقاعدہ ایک منشور تھا جس کو پڑھ کر ہنسی تو آئی تھی، مگر اس تحریر میں موجودہ عہد کا ایک گہرا طنز بھی تھا۔ وہ اپنے منہ سے یہ منشور بیان کرتا اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ پیش کرتا۔ میں 35 سال پرانی بات ہے، مگر حافظے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے کہ اس کے منشور میں مرکزی بات یہ تھی کہ لیڈر بالکل بے ضمیر، عوام بے وقوف اور رشوت ستانی کا فروغ وغیرہ تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ منشور اصل میں سیاسی لوگوں کو آئینہ دکھایا گیا تھا۔ یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ شہزادہ عنبر اپنے آپ کا نواب لکھتا تھا اور یقین کیجئے وہ لگتا بھی نواب تھا۔ بھاری جسم تھا، سر پر پھندنے والی نوابی ٹوپی، شیروانی اور باقی لوازمات، اس سب پر سب کچھ سجتا بھی بہت تھا۔ وہ خود عجیب بانک پن سے چلتا ہوا مشاعرے میں آتا، سب کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے، شاعر بے حیران رہ جاتے کہ اتنا پروٹوکول کہ بس۔ وہ ایک بے ضرر انسان تھا، دوسروں کے لیے ایک تفریح بننے والا اور اپنے آپ کو لافنگ سٹاک کے طور پر بش کرنے والا۔ وہ ایک جیتا جاگتا مزیدار قسم کا کردار تھا۔ میں نے اس کو الیکشن میں حصہ لیتے بھی دیکھا، اسی منشور کے ساتھ جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ وہ اپنی خدمت آپ کے تحت اپنے پوسٹر خود ہی لگاتا پھرتا تھا۔
کچھ شرارتی طالب علم اس کے ساتھ ہوتے. میں دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا سیاسی منشور بھی تھا، جو ہمارے سیاستدانوں کا اصل میں درپردہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ملے کھاؤ، جہاں سے بھی کچھ ملے لے لو اور پڑھ درجے کی منافقت. اپنے بارے میں سچ بولنے کا حوصلہ کون کرتا ہے؟ بہرحال وہ پیارا سا لڑکا ہمارے عہد کی ایک دلکش نشانی تھی. ایسے ہی مجھے غزل بہت یاد آئی کہ لائی حیات قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئی نہ اپنی خوشی چلے. بس فانی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، خاص طور پر گورنمنٹ کالج کا گولڈن جوبلی مشاعرہ کہ کون بڑا شاعر وہاں مدعو نہ ہوگا. تب ڈاکٹر معین اردو کے انچارج تھے. ہمارے پیارے صابر لودھی بھی وہاں تھے. میرے ہم عصروں میں وہاں عباس تابش تھا. گورنمنٹ کالج اس حوالے سے اساطیری حیثیت رکھتا جہاں خورشید رضوی جیسے نابغہ بھی رہے. تب ہم بھی تو بالکل ساتھ اورینٹل کالج میں ایم اے انگریزی کر رہے تھے. اولڈ کیمپس کی کینٹین ہمارا مستقل ٹھکانہ ہوا کرتی تھی. اسی طرح گورنمنٹ کالج میں ادبی نشستیں ہوا کرتی تھی. اس وقت توفیق بٹ نے بھی اپنی ہم سخن بنا رکھی تھی. گویا ہماری عمر کا بڑا حصہ اسی علاقے میں گزرا. پھر اس علاقے میں انارکلی بھی آتی تھی. ناہید اختر اور عباس نجمی بھی یاد آئے. اس دور میں ہی ڈاکٹر خواجہ محمد ذکری اسم اساتذہ کی ایک کہکشاں تھی. بڑی یادیں ہیں، مگر کالج تو کالج ہوتا ہے. آخر میں شہزادہ عنبر کے لیے بہت دعائیں کہ اللہ اس کی اپنی رحمت سے بخشش فرمائے. آمین.